یہ میری محبت کے سفر کی کہانی ہے، کچھ میری اور کچھ گیتوں کی زبان۔ تو اب میں ایک ایسے خوبصورت سفر کا ذکر کرنا چاہوں گا جو میں نے اپنے سب سے عزیز نسیم اختر کے ساتھ کیا، اور وہ تھا سفر یو کے کا۔ ہماری بہت خواہش رہی کہ ہم اکٹھے کہیں جا سکیں باہر، تو سعودی عرب تو ہمیں جانے کا موقع ملا۔ اس کا پھر ذکر کروں گا، حج پہ ہم اکٹھے گئے تھے، لیکن اس سے پہلے بابرکت سفر کا ذکر ہم بعد میں کریں گے تاکہ اس کی برکتیں ہم دیر تک سمیٹتے رہیں۔ لیکن پہلے انگریزوں کے ملک کی سیر کر لے، ہلکی پھلکی، اور وہ بھی نسیم اختر کے ساتھ ساتھ۔ چنانچہ ہم یہاں سے لاہور سے روانہ ہوئے اور مانچسٹر پہنچے۔ تو مانچسٹر میں ہمارے بہت، ویسے تو ہم نے مختلف ہوٹلز میں اپنی ریزرویشنز کروائی ہوئی تھی، مانچسٹر میں، لندن میں، اور جہاں جہاں ہمارے جانے کا پروگرام تھا ہمارا خیال تھا کہ ہم ہوٹل میں ہی ٹھہریں گے۔ لیکن جو ہمارے عزیز ہیں وہ شاہد صاحب اور احسن اور ان کی مسز عظمیٰ، یہ ہمارے بھانجے ہیں، ہماری کزنس کے جو ہیں وہ بچے ہیں، اور وہاں کئی سالوں سے مانچسٹر میں رہ رہے ہیں۔ تو ان کو جب پتہ چلا کہ جی ہم آ رہے ہیں وہاں پہ، تو وہ سارے 5-6 لوگ، 2-3 گاڑیاں پھولوں کے بوکے اٹھائے ہوئے ہمیں ریسیو کرنے وہاں پہنچ گئے۔ تو ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا اور پھر جانے کی اجازت چاہی کہ جی کل پھر ملاقات ہوگی، اب ہم اپنے ہوٹل جہاں پہ ہم نے ریزرویشن کرائی تھی وہاں پہ جاتے ہیں۔ لیکن وہ تو ناراض ہو گئے کہ نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اور انہوں نے ہمارا جو سامان تھا، بیگز تھے، وہ اپنی گاڑیوں میں ڈالے اور ہمیں ساتھ بٹھایا اور کہا کہ جی نہیں، آپ ہمارے گھر میں ہی ٹھہریں گے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہمیں اپنے گھر میں لے گئے۔ تو وہاں پہ انہوں نے ہماری خوب خاطر مزارت کی، مانچسٹر کو دکھایا، اس کے پارکوں کو، وہاں پہ خوبصورت، وہاں صفائی کا انتظام۔ تو یہ دیکھ کے بڑا دل خوش ہوا کہ ہمارے ملک میں ایکسیپٹ اسلام آباد یا کہیں کہیں لاہور میں کے چند علاقوں کے سوا اس طرح کا ماحول، اس طرح کی صفائی، اس طرح کا جو انتظام ہے وہ نہیں تھا۔ وہاں پہ شاندار تھا، دل بہت خوش ہوا ان کے سبھی معاملات کو دیکھ کے۔ پھر انہوں نے ہمیں اگلے دن وہاں پہ میوزیم دکھایا، شہر گھمایا، کھانے کھلائے، اور جو کچھ ان کے بس میں تھا انہوں نے کیا۔ ہم کس کس چیز کا ذکر کریں، تو چند دن تو ہم نے وہ احسن اور عظمیٰ کے گھر گزارے۔ تو ایک دن جب ہم باہر گئے ہوئے تھے، جب ہم واپس آئے تو ہمارا سامان کمرے میں نہیں تھا۔ اب ہمیں یہ پریشانی ہوئی کہ یار یہ کیا ہوا۔ تو وہ احسن اور عظمیٰ سے پوچھا کہ یہ ہمارا کدھر گیا؟ تو انہوں نے کہا جی وہ تو بڑے بھائی ہمارے شاہد صاحب آئے تھے تو وہ اٹھا کے لے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ چھوٹے ہیں مجھ سے، اور آپ نے 3-4 دن سے ماموں کو رکھا ہوا ہے، اور یہ تو میرا استحقاق ہے کہ وہ میرے پاس رہیں۔ چنانچہ وہ مجھے وہاں اپنے گھروں میں لے گئے، خود بھی آگے لینے پھر، اور ہم چند دن ان کے پاس تھے۔ وہ اتنے شفیق اور اتنے محبت کرنے والے انسان ہیں شاہد صاحب،
ان کی بیگم کیک بہت اچھا بناتی ہیں، مختلف انداز سے وہ کیک بناتی رہتی ہیں، ان کا یہ ہابی ہے۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ ہمارے ایک میری بہت محدود انٹریکشن تھا، میرا جاننے والی تھیں ایک خاتون، عالیہ نام تھا یا کیا تھا، عالیہ ہی تھا میرا خیال ہے۔ ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ ڈاکٹر تھے، نیورو سرجن تھے، اور وہ برمنگھم میں رہتے تھے۔ تو وہ جناب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے فون کیا جی کہ ہم تو آپ کو لینے آ رہے ہیں، اور وہ جناب مانچسٹر پہنچ گئے دونوں میاں بیوی، اور انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ بٹھایا اور ہمیں لے گئے اپنے گھر برمنگھم۔ تو برمنگھم کا سفر ان کے ساتھ گزرا، اور وہ پھر ہمیں وہاں سے لے گئے شیکسپیئر ولیج۔ تو شیکسپیئر ولیج دیکھ کے میں بڑا خوش بھی تھا اور متاثر بھی، کہ وہ ایک یادگار سفر تھا، اور میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ ایک بڑے انسان کا گاؤں کیسا تھا، وہ یہاں ان گلیوں میں پلا بڑا ہوگا۔ اور پھر ہم نے اس کا وہ گھر بھی دیکھا جہاں پہ شیکسپیئر نے سٹیج ڈرامہ وہ پرفارم کیا کرتا تھا۔ اس جگہ پہ بیٹھ کے ہم نے وہ آج بھی وہ جگہ محفوظ ہے، اور وہاں پہ وہ مختلف پرفارمنس لوگ دیتے رہتے ہیں۔ مجھے یاد ہے اس چھوٹی بچی کا جو 3 سال کی تھی، عالیہ کی، اور وہ اس دن وہ ہم سے ہاتھ چھڑا کے تو وہ چلی گئی اس سٹیج پہ، اور جو پرفارمر تھے ان کے ساتھ بغیر جھجک کے وہ ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے لگی، اور وہ بھی بڑے، انہوں نے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، اور اس کے ساتھ وہ انجوائے کرتے رہے اور اپنی پرفارمنس بھی دیتے رہے۔ تو ہمارے لیے یہ بڑا خوشگوار تھا۔ لیکن اس میں ایک افسوس اور دکھ کا پہلو یہ ہے کہ وہی بیٹی 3 سال کی جو اس دن تھی، 3 یا 4 سال کی ہوگی، وہ مجھے 2 سال بعد یہ اطلاع ملی کہ ایک دن وہ اپنے اسکول سے گھر کی طرف اسکول سے باہر نکلی ہی تو کوئی گاڑی اس کو اچل کر چلی گئی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کی ماں نے جب مجھے یہ فون کر کے بتایا تو یقین مانیے ہمارے دل اور دماغ کئی دن روتا رہا۔ اس کی تصویر ہماری آنکھوں کے سامنے رہ رہ کے آتی تھی۔ میری مسز اب بھی اس کو یاد کر کے رو پڑتی ہے کہ اس کے ساتھ گزارے ہوئے صرف 2 دن ہمیں کبھی نہیں بھولتے۔ وہ اپنے ماں باپ سے اپنا دامن چھڑا کے ہمارے بیڈ روم میں آ جاتی تھی اور کہتی تھی میں نے آپ کے ساتھ ہی سونا ہے۔ تو اس کی وہ محبتیں ہماری زندگی کا سرمایہ، اس چھوٹی سی ننھی سی بچی کی وہ محبت ہمیں کبھی نہیں بھولتا۔ اس کی ماں بھی عظیم تھی، وہ بیٹی بھی عظیم تھی۔ بس محبت بھرے لوگوں کی شاید اگلے یہاں میں بھی ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے اس کو اپنے پاس اتنا جلد بلا دیا۔ اللہ پاک اس پہ اور اس کی ماں پہ، اس کے والدین پہ اپنی رحمتیں جاری رکھے۔ تو یہ تو تھا شیکسپیئر ولیج، ہماری ننھی منی بیٹی کا یہ انٹریکشن جو برمنگھم میں ہوا۔ تو برمنگھم میں ایک اور شخصیت تھی جن سے ہمارا انٹریکشن ہوا، وہ تھے میرے بھائی مظہر صاحب کے دوست۔ ان کو جب پتہ چلا کہ ہم برمنگھم آئے ہوئے ہیں تو وہ ہمیں وہاں لینے
पहुंच गए। 2 दिन तो हम वो आलिया के पास ठहरे थे उसके घर, और फिर वहाँ से हमें वो अपने घर ले गए। उनका एक खूबसूरत और बड़ा घर था हमारे लिए, तो वो एक हमदर्द गाइड थे जो हमें वहाँ बर्मिंघम उन्होंने दिखाया, और फिर रास्ते में हमें वो रेडिंग यूनिवर्सिटी ले गए। रेडिंग यूनिवर्सिटी दरअसल हम इस वजह से जाना चाहते थे कि वहाँ पे मेरी मिसेस के ब्रदर इन लॉ, यानी इनकी बड़ी बहन के वो शौहर और मेरे हमजुल्फ हुए, और उनसे एक ताल्लुक़ ये भी था कि वो मेरी जो बहू हैं मारिया, उनके वालिद डॉक्टर बशीर साहब, वो वहाँ से उन्होंने पीएचडी किया था। तो डॉक्टर बशीर साहब बहुत ग्रेट इंसान, बहुत नेक, बहुत हलीम तबा, वेल एजुकेटेड बट हम्बल, वेरी हम्बल। तो उन्होंने वहाँ से तालीम हासिल की। और दिलचस्प बात मैं आपको ये भी बताऊं, इन दोनों बहनों के हवाले से, कि जब मेरी शादी हुई उस वक़्त मैंने ग्रेजुएशन नहीं की थी, लेकिन बशीर साहब की जब शादी हुई तो उस वक़्त उन्होंने मास मिडल किया हुआ, यानी उसके शादी के बाद उन्होंने मैट्रिक भी किया, एफएससी की, एमएससी की, और फिर पीएचडी की। तो कभी मैं अपनी साली साहिबा को कहता हूँ कि दरअसल उनकी इन तमाम कामयाबियों के पीछे आपका बहुत बड़ा रोल है। तो मैं पहले भी कहीं कह चुका हूँ कि ये शादी आपकी तालीम में रुकावट नहीं बनती, ये तो आपको बल्कि एक लिहाज से ताकत देती है, एक स्ट्रेंथ है। अगर खातून अच्छी हो, समझदार हो, ये उसमें ज़रूरी अंसर है, क्योंकि ज़्यादातर तो फिर जब आपके मामलात ठीक नहीं हों तो फिर बाकी चीज़ें पीछे रह जाती हैं, प्रायोरिटीज़ मुख्तलिफ हो जाती हैं। तो ये था उनका वो रीडिंग, जाके हमने बड़ा अच्छा लगा हमें। वहाँ पे हमने तस्वीरें बनवाई, और हमारी चंद यादगार तस्वीरें जो नसीम अख्तर के साथ हैं वो रेडिंग यूनिवर्सिटी में, ये सोच करके कि इन रास्तों से हमारे नियर एंड डियर बशीर साहब गुजरा करते होंगे। फिर स्पेशली उस दिन छुट्टी थी तो उनका वो हॉस्टल भी बंद था, लेकिन हम वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक वो रहा करते थे, जिस हॉस्टल। तो रेलिंग यूनिवर्सिटी से फिर हमें वो लंदन लेके आए। तो लंदन में जब हम पहुँचे तो हमारे होस्ट थे सोहेल साहब हमारे कज़न फारूक साहब के बेटे। तो जब उनके घर पहुँचे तो उस वक़्त मेहंदी की तकरीब जारी थी। तो क्या खुशगवार लम्हा था कि हम पाकिस्तान से 2 मेहमान जो उनके बहुत करीबी रिश्तेदार थे, वो उनकी उन खुशियों में शरीक। लड़कियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे थे, मेहंदियाँ लगा रखी थी और चूड़ियाँ सजा रखी थी। तो ये सब कुछ देख के बड़ा दिल को अच्छा लगा। उन्होंने लान में वो जो चिराग जलाए और मोमबत्तियाँ जलाईं, और फिर मेरी फरमाइश पे चंद गाने भी लगाए। तो मेरे सफ़र की कहानी कुछ मेरी, कुछ गीतों की ज़बानी, इस लिहाज से उस दिन बहुत अच्छा लगा मुझे कि उस सफ़र में गीत भी थे और रंग बरंगे खुशनुमा हमारे बहुत से अजीज़ खुशनुमा कपड़े पहने हुए और
مہندی کی تیاریوں میں اور شادی کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے. روشنیاں جگمگا رہی تھیں اور دل خوش اور شادمان تھے. تو اگلے دن پھر ہم بارات لے کے گئے لندن سے مانچسٹر. تو مانچسٹر میں یہ دیکھ کے مجھے بہت ہی اچھا لگا کہ وہاں پہ جناب جو شادی کے باقی لوازمات تھے وہ تو پورے تھے ہی، لیکن ایک سکھ، 2 سکھ تھے انڈین، اور 2 انگریز تھے. تو وہ وہاں پہ بینڈ باجے بجا رہے تھے اور ڈھول بھی ساتھ بجا رہے تھے اور بڑا ہلا گلا تھا. وہ یوں لگتا تھا جیسے ہم پاکستان میں ہی کسی شادی کو اٹینڈ کر رہے ہیں. تو یہ خوشگوار تجربہ تھا کہ وہاں انگلینڈ میں شادیاں کیسے ہوتی ہیں. تو ہمارا وہ بھی ایک یادگار سفر تھا، لندن ٹو مانچسٹر. اور عظمیٰ کے ساتھ تھے میرا خیال ہے ہم گاڑی میں. تو ہم راستے میں خوبصورت گانے ایک دوسرے کی فرمائش پہ ہم سنتے گئے اور گھنٹوں کا سفر منٹوں میں کٹ گیا. تو وہاں پہ ہم ہوٹل میں ٹھہرے. بہت سے عزیز چونکہ شادی میں پورے وہاں انگلینڈ سے آئے ہوئے تھے جو قریبی رشتہ دار ہیں، تو سب سے ملاقات بھی وہاں ایک ہی جگہ ہو گئی. پھر انہوں نے ایک اور اہتمام کر رکھا تھا فاروق صاحب یا سہیل صاحب نے، کہ جو مہمان تھے سب کے لیے نا وہاں ایک ہوٹل میں ہی کمرے ریزرو کروائے ہوئے تھے. تو ہمارے لیے بھی ایک کمرہ مخصوص تھا. تو ہمارا جو واحد دن یا رات کسی ہوٹل میں گزری انگلینڈ میں وہ دن تھا جب ہم شادی میں شریک ہوئے اور وہاں پہ مانچسٹر بارات لے کے گئے. ادروائز ہمارے عزیز رشتہ داروں نے ہمیں وہاں ٹھہرنے نہیں دیا. انہوں نے ہمیشہ ہمیں اپنے گھر میں اکاموڈیٹ کیا اور ہمارے اصرار کے باوجود بھی انہوں نے ہمیں باہر کسی جگہ پہ ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی. پھر ہم لندن کی ہم گئے، پارلیمنٹ دیکھی، ہم نے بکنگھم پیلس دیکھا، ہم نے میوزیمز دیکھے. تو لندن کی اب کس چیز کا ذکر کریں، اب تو وہاں اتنی چیزیں ہیں کہ کس کو ہم چھوڑیں اور کس کا ذکر کریں. تو بکنگھم پیلس وہ ایک دلچسپ تجربہ تھا جب وہاں پہ گھڑ سوار، وہاں پہ پریڈ، اس میں ہم نے دیکھی. وہ میرے لیے وہ ایک ظاہر نئی بات بھی تھی، لیکن پھر میں نے وہاں اپنی تصویریں بھی بنوائیں اور بکنگھم پیلس کو اس نظر سے دیکھا کہ کبھی یہ بکنگھم پیلس آدھی دنیا پہ راج کرتا تھا. اور اب سکڑ کے اگرچہ چھوٹا رہ گیا، لیکن اس کی شان و شوکت اسی طرح قائم، اس کا جاہ و جلال، اور پھر وہ اس کے دروازے، اس میں جو ایک چھپا ہوا ہے اس کی عظمت کا نشان، وہ تو واقعی. تو وہ مجھے بہت اچھا لگا. وہ ملکہ سے میری خواہش تو تھی کہ ہم ملکہ تک پہنچ پائے، لیکن اس میں کئی رکاوٹیں حائل تھی، سو ہم ملکہ تک تو نہیں پہنچ پائے، صرف ان رستوں کو دیکھ پائے جن سے ملکہ گزرتی ہوں گی. ہائیڈ پارک ہم گئے، وہاں پہ اسپیشلی ہم نے تصویر بھی بنوائی. بلکہ ہائیڈ پارک تو دراصل ہم نے پورے کا پورا پیدل وہ چل کے ہم بکنگھم پیلس پہنچے. تو پارلیمنٹ ہاؤس مجھے دیکھنے کا بہت شوق تھا، اور
वहाँ पे जो और अच्छा लगा, वहाँ पे एक म्यूजिशियन था, वो पुल पे खड़ा, वो ज़बरदस्त बजाता था, और हम उसको कुछ लोग काइंस की शक्ल में दे भी देते थे गुज़रते हुए लोग, लेकिन उसकी खूबसूरत वो धुन जो थी बड़ी अट्रैक्टिव मुझे लगी। फिर उसका लिबास भी बड़ा यूनिक था वो पहने हुए। और फिर हम लंदन आई, वो एक भी देखने की चीज़ है। और रिवर टेम्स में फिर हमने कश्ती पे वो काफ़ी दूर तक गए हम लेके, और वहाँ से हमें गाइड ने बताया कि शेक्सपियर इस पार रहते रहे और यहाँ पे उन्होंने थिएटर बनाया था और जिसमें वो परफॉर्म करते रहे। तो ये सब दिलचस्पी की चीज़ें थी लंदन की। फिर नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम देखा हमने, वो भी हमें बहुत कमाल की चीज़ लगी और वर्थ सीइंग। आप भी जब जाइए तो ज़रूर देखिए उसको, आपको बहुत सी चीज़ों का आपको पता चलेगा, क्योंकि तमाम इल्म के ख़जाने और जवाहरात और ज़रो जवाहरात के ख़जाने सभी कुछ तो आधी दुनिया के वहाँ मुंतकिल हो गए। वो उसके साथ इल्म भी मुंतकिल हुआ और जो मालो आसमान थे वो भी मुंतकिल हो गए। ताकत का यही असर होता है। जो ताकतवर लोग हैं, जो ताकतवर हुकूमतें होती हैं, वसाइल उसी तरफ मुंतकिल हो जाते। वही वसाइल जो कभी बगदाद की तरफ जिनका रुख था, वो एक फिर ज़माना आया जब लंदन की तरफ लौट गए। तो आज वो अमेरिका की तरफ रुख है, कल आने वाला कल पता नहीं हमें क्या दिखाएगा। बहरहाल ज़िंदगी का सफ़र इसी तरह जारी रहता है। कभी दुनिया किसी की होती है, कभी किसी और, ये किसी एक के पास रुकती नहीं, लेकिन इसको हासिल करने की तगदाव जारी रहती है। आप भी जारी रखिए, हो सकता है किसी दिन आपके भाग भी संवर जाए। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। जिंदगी के सफर से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का, के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे,
کہے گا پھول ہر کلی سے بار بار، جینا اسی کا نام ہے، کسی کی مسکراہٹوں پہ ہو نثار،